بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار، جس پر ایک طرف بعض صحافی حضرات کرپشن کے بے پناہ الزامات لگا رہے ہیں، تو دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کے جیالے بزدار سرکار کی تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اصل حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سردار عثمان خان بزدار کی کارکردگی اپنے علاقے توسہ شریف میں کیسی ہے۔ کیا مسائل کی دلدل میں پھنسا توسہ واقعی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، یا پھر بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے بھی حالات جوں کہ توں ہی ہیں؟ اور آج ہم اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماضی کا دوست اور حلیف، اپنے ہی علاقے اور اپنی ہی پارٹی کا MP آج اس کا سیاسی مخالف اور سخت حریف کیسے بنا۔ ان سب باتوں سے آج ہم انشاءاللہ پردہ اٹھائیں گے اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ پل پل بدلتے حالات اور خبروں سے باخبر رہ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل توسہ کے اندر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اور 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں تینوں سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدوار ہی کامیاب ہوئے تھے۔ قومی سیٹ پر خواجہ شیراز محمود صاحب، جبکہ صوبائی حلقہ 285 پر خواجہ داؤد سلیمانی کامیاب ہوئے تھے اور صوبائی حلقہ PP 286 پر سردار عثمان خان بزدار صاحب جیتے تھے۔ اب سردار عثمان خان بزدار کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توسہ شریف شہر اور PP 286 جو کہ سردار صاحب کا اپنا حلقہ ہے، وہ انتہائی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ ان پر وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی شفقت ہے اور اس حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بہت سے منصوبے مکمل بھی ہو چکے، جبکہ بعض منصوبوں پر کام چل رہا ہے، اور ان علاقوں میں وزیر اعلیٰ صاحب کرپشن سے پاک ہر قسمی منصوبوں کی تکمیل جلد از جلد کرنے کے لیے خود ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توسہ کے دوسرے حلقہ PP 285 کو دیکھ کر کسی طور بھی نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے، کیونکہ ابھی تک اس حلقے میں وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکے۔ البتہ وزیر اعلیٰ صاحب نے حال ہی میں اس حلقے کے لیے بھی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا ہے، اس لیے ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید جلد ہی یہ منصوبے شروع ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری تحصیل توسہ کی عوام کے مین مطالبے کہ توسہ شریف کو ضلع بنایا جائے اور وہوہ کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، ان مین مطالبوں پر ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب کی نظر کرم نہیں پہنچ سکی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی وزیر اعلیٰ صاحب ان منصوبوں کو بھی تکمیل تک پہنچائیں گے۔ باقی خلاصہ کلام یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہ ہی کوئی فرشتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو سکے،
اور نہ ہی سابقہ وزرائے اعلیٰ کی طرح ہیں کہ اس پسماندہ علاقے کو یکسر نظر انداز کر دیں، بلکہ سردار عثمان خان بزدار ان پسماندہ علاقوں پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اتنے برے ہرگز نہیں جتنا کہ بعض صحافی بغض پی ٹی آئی میں عوام کو بتا رہے ہیں۔ باقی وزیر اعلیٰ صاحب کی اصل کارکردگی کا صحیح فیصلہ تو آنے والا مورخ ہی کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ بزدار صاحب کا دور اقتدار کیسا رہا، کیا بزدار صاحب نے اپنے دور اقتدار میں عوام کے لیے کچھ کیا یا نہیں، یہ تو آنے والا مورخ ہی کرے گا۔ باقی خواجہ داؤد سلیمانی صاحب کبھی وزیر اعلیٰ صاحب سے انتہائی قریب تھے، ان کے دوست تھے، حتیٰ کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب اپنے کاغذات نامزدگی سابقہ الیکشن میں جمع کرانے گئے تھے تو اس وقت ان کے تجویز کنندہ بھی خواجہ داؤد سلیمانی ہی تھے۔ تو آج ان کی لڑائی کیسے ہوئی؟ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے لڑائی کی بات اگر کی جائے تو ایسے حالات پر نظر رکھنے والے دانشور حضرات اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے اور حسد کا معاملہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔